ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو آپ کو بیت الخلا کے آداب سکھا رہا ہو، وہ دین جو آپ کو کھانے کے آداب بتا رہا ہو، وہ دین جو آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی کی نصیحت کرتا ہو، اس دین نے آپ کے اجتماعی نظم کے لیے کوئی نصیحت نہیں کی ہوگی، اس دین نے اختلاف رائے کے لیے کوئی قانون ضابطہ آداب نہیں بنائے ہوں گے۔ کیا اس امت میں پہلے کبھی اختلاف نہیں ہوا؟ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت۔ اختلاف اللہ کی رحمت ہے، چاہے وہ دو انجینئروں کے درمیان ہو، چاہے دو ڈاکٹروں کے درمیان ہو، چاہے دو علماء کے درمیان ہو، یا کسی بھی فن کے ماہرین کے درمیان ہو۔ اختلاف رحمت ہوا کرتا ہے، اس سے نئی جہتیں، نئے راستے، اجتہاد کے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور مخالفت اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ مخالفت اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ اب ایک اجتماعی نظام ہے، خلافت ہمارے درمیان رہی نہیں ہے، تو موجودہ جمہوری سیاست ہے۔ کیا ہم دیگر معاملات میں، کیا ہمارے گھریلو زندگی میں اختلافات نہیں ہوتے؟ کیا دو سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف رائے نہیں ہوتا؟ ایک ماں باپ کی اولاد کی طبیعتیں الگ نہیں ہوتی کیا؟ جب ایک ماں کی کوکھ سے ایک وقت میں جنم لیے ہوئے دو بھائیوں میں طبیعت کا اختلاف ہے، تو معاشرے کے اندر خواہ مخواہ ہوگا نا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ اختلاف اجتماعی نظم کے اندر اسلامی قانون اخلاقیات کو نہ توڑے، معاشرت کے اصولوں کو پامال نہ کرے، یہ اختلاف اور طبیعت کا یہ مزاج کا الگ الگ ہونا اسلامی معاملات کو متاثر نہ کرے، اس کے لیے پورا ایک نظام ہے، پورا ایک ضابطہ ہے۔ اختلاف تو منع نہیں ہے، منع ہے مخالفت۔ سیاست کریں آپ، دشمنی نہ کریں، کھل کر مقابلہ کریں، لیکن صلہ رحمی کو ختم نہ ہونے دیں۔ باہمی احترام کے رشتوں کو ہر صورت برقرار رکھیں۔ من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں میں علماء ہیں، بڑوں میں ماں باپ ہیں، بڑوں میں سیاسی زعماء ہیں، بڑوں میں خاندان اور علاقے کا بڑا شامل ہے۔ ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میری امت میں سے نہیں۔ تو اختلاف ضرور کریں، اختلاف سے راہیں کھلتی ہیں۔ میرا کراچی میں مسجد اور مدرسہ بن رہا تھا، تو کراچی کے دو ٹاپ کے انجینئرز اس مدرسے کا ڈیزائن کر رہے تھے۔ ایک تو بہت مشہور زمانہ ہے عالمی سطح پر، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہ غیر ملکی ممالک میں کنسلٹنسی کے لیے صرف چارجز لیتے ہیں اس کے۔ بلال اینڈ مشتاق کمپنی کے آنر انجینئر بلال صاحب۔ دوسرے میرے پڑوسی تھے، وہ رہتے ہی امریکہ میں، بہت بڑی ان کی کنسٹرکشن کمپنی ہے، انجینئر مجیب صاحب۔ جب میری مسجد کا اور مدرسے کا نقشہ بن رہا تھا تو بلال صاحب +10% جا کر نقشہ ڈیزائن کر رہے تھے، مجیب صاحب اکنامیکل ڈیزائن کر رہے تھے۔ اب ان دونوں کا اختلاف ہوا، وہ میرے لیے رحمت تھا۔ کیوں؟ سنیں ذرا، صاحب فن میں، اصحاب علم میں جب اختلاف ہوتا ہے تو قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے رستے کھلتے ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے، نئی جہتیں ہوتی ہیں، آپشن سامنے آتے ہیں۔ یہ جمہوری نظام ہے، کوئی خلافت تو نہیں ہے کہ جو باغی ہو جائے گا واجب القتل ہے۔ یہ جمہوری جماعتیں ہیں، یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے کہ جو بغاوت کرے گا تو اس گاہ اپنے گردن زنی ہے۔ سیاست کریں، مخالفت نہ کریں، مقابلہ کریں، دشمنی نہ کریں، کھل کر الیکشن لڑیں، لیکن صلہ رحمی کو، اسلامی اخلاقیات کو، اپنی معاشرت کو، اپنی روایات کو کسی بھی صورت پامال نہ ہونے دیں۔ یہ ایک اچھے مسلمان کی نہیں، ایک اچھے انسان کی علامات ہے۔ آپ کے سامنے ہے میری زندگی، میں 2006 سے انتخابات لڑ رہا ہوں۔ کوئی ایک فرد اس مجمع میں کھڑا ہو کر کے میں قطعاً ناراض نہیں ہوں گا کہ میں نے کبھی روڈ لینگویج استعمال کی ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ اپنے بدترین سیاسی مخالف کے بارے میں نے کبھی غلط زبان استعمال کی؟ اس لیے
مجھے کسی سے ملنے میں شرمندگی نہیں ہوتی، جو میرے خلاف ہوتے ہیں انہیں بسا اوقات بیچاروں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات ہیں نا کہ آپ اخلاق کی اس بلندی پہ کھڑے ہوں۔ ہمارے حضرت مدنی کو کسی نے گالی نکالی، کہا آپ ولد الزنا ہیں اور کتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ نے اگر مجھے بخش دیا اور جنت دے دی تو تیری اس گالی کا مجھے کوئی غم نہیں، اور اگر اللہ نے مجھے جنت نہ دی تو کتا کیا چیز ہے، میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ اور فرمایا جو دوسری بات تو نے کہی تو میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ اس مجلس میں موجود ہیں، ان سے پوچھ لو میرے ماں باپ نے نکاح کیا، کیا صبر تھا، کیا تحمل تھا، کیا اخلاقیات تھی کہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا، دشمن بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کھل کر سیاست کریں، میں یہ سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں، مفہوم میں مخالف نہ لینا، اتنا لسہ میں بھی نہ ہو انور شادی اولاد بچوں اور مصطفیٰ شادہ جوتنا، سمجھ آ گئی؟ مفہوم میں مخالف لیا تو پھر میری دوسری رگ جاگتی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں کھل کر سیاست کریں، جس پارٹی میں کریں، یا اپنی لیڈر کے فضائل بیان کریں، اپنا منشور بیان کریں، دوسروں کی شلواریں مت اتاریں، ہاں تنقید کرنی ہے کام پر کریں، ڈٹ کر کریں، آپ کا حق ہے، لیکن جھوٹ سے، افترا سے، بہتان بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ نہ دنیا میں شرمندہ ہوں گے نہ آخرت میں ہوں گے۔ حق گوئی چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، ڈٹ کر حق گوئی کریں، لیکن اسلامی آداب و اخلاقیات کے دائرے میں کریں۔ جب میں نے وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالا تو میں نے صحافیوں سے پہلی میٹنگ کی، میں نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے سچ کہنے پر، لیکن خدا را سچ ایک موتی ہے، اس موتی کو بد تہذیبی، بدتمیزی، بد اخلاقی اور نفسانی اغراض کے کیچڑ میں ڈبو کر جب تم بولو گے تو وہ سچ نہیں رہے گا، وہ گالی بن جائے گا، وہ گالی بن جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کو اسی آنکھاں توڑی ماؤ دا خسم آیا سا اور آنکھاں توڑے والد محترم آئے تھے، بات ایک ہے یا نہیں؟ ترجمہ ایک ہے یا الگ ہے؟ جی اثر بھی ایک ہے، بولیں اثر بھی ایک ہے۔ اور میں کہوں میں سچ آختا ہوں توڑی ماؤ دا خسم آیا سا، تو غصہ کیا کر دے؟ واقعی بھائی آختا سچ ہے لیکن بہت غلط انداز میں جا کر، تو اللہ کے بندو سچ بولو نا، بد تہذیبی کیوں کرتے ہو؟ باہمی احترام کیوں ختم کر رہے ہو ایک دوسرے کا؟ رشتے کیوں کاٹ رہے ہو؟ صلہ رحمی کیوں ختم کر رہے ہو؟ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرے، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، عمر میں بھی برکت دے گا۔ اس میں کیا ہے؟ آداب نہ چھوڑیں، احترام نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کا لحاظ نہ چھوڑیں۔ ہاں کچھ لوگوں کو مان ہوتا ہے، اس مان کا لحاظ رکھیں۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ تو آج کے جمعے کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے مبارک کرے۔ ایک، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے روزے قبول فرمائے، حاجیوں کی حاضری قبول فرمائے، یوم النحر کی قربانی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور خیریں عطا فرمائے۔ دوسرا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے مخالفت، اختلاف کرنا ہے مخالفت، مقابلہ کرنا ہے الیکشن میں دشمنی، کھل کر الیکشن لڑنا ہے، صلہ رحمی کو نہیں توڑنا، قطع رحمی نہیں کرنی، کھل کر الیکشن لڑنا ہے، لیکن قطع رحمی، باہمی احترام کے رشتے کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بڑوں کا ادب کسی صورت نہیں جانے دینا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے گالم گلوچ کا، یہ اسلامی معاشرہ ہے بہتان تراشی کا، تہمتیں لگانے کا۔ ایک گھر بچلی دس تو سو اتنا سارے ہے کون دن نہ مانو تو سنی مرضی۔ اوا الحق مر ولو کان در، یا جس کو سمجھ آگے آگے نہیں ہے نا۔ تو آپ کیوں اپنے اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی ایمانیات کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی اقدار، سوشل ویلیوز اپنی ہم برباد کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بڑوں نے نہیں لڑا؟ میرے تایا ابا مولانا یحییٰ شاہ صاحب ساری عمر ایک پارٹی میں رہے، اور ان کے دوست اور سیدہ والے افضل علی شاہ صاحب ساری عمر دوسری پارٹی میں رہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے درمیان احترام اور محبت کا رشتہ دیکھا۔ یہ خواجہ سیری والے اسحاق جو، منور جو، ہم تو ان کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے بزرگوں سے نام سنا ہے، ساری عمر یاری رہی ان کی آپس میں۔ ہمارے نقدر والے افضل بٹ صاحب مقابل الیکشن لڑتے تھے، لیکن ساری عمر ہمارے تایا مولانا یحییٰ مرحوم اور افضل بٹ مرحوم کا آپس میں احترام کا رشتہ موجود تھا۔